ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، مشکلوں کا ہر حل قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کھول کے تو دیکھ، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ الحمدللہ۔ مشکل کے وقت ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہر بار ہم ہی کیوں آزمائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ بس یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بوجھ کیوں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نشرہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم امید ہار جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ زندگی میں کئی بار ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان مشکلوں کا سامنا ہم کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ زندگی میں ہماری مشکلوں سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ الحمدللہ۔ کئی بار ہم زندگی میں بہت سارے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کس پر بھروسہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور طاقت باقی نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تو ہمیں صبر اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو وقت وقت پر طاقت دیتے رہنا چاہیے۔